في أحسن التقويم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رب نے اس سچائی بھر چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم و مکرم سامعین ذی احتشام خصوصاً سٹیج کی جلوگر حفاظ کرام قراء حضرات نعت خوانان حضرات اور بانیان محفل اساج بزرگ حاجی عبدالحمید صاحب اور انہوں نے بیٹا نے مل کے اتنی حسین بزم سجائی اللہ سونا اس کو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نصیب فرما آج ایک دو گل میں تھانوں بھی کرنی ہے اور ایک دو گل اہل سٹیج نو بھی کرنی ہے کہ یاد رکھو اللہ نے انسانی طبیعت بنائی نا انسان تھک ونجن دی چیز ہے انسان تھک ویندا ہے انسان نو شریعت نے تھکاون کو منع فرمایا یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھاون کو منع فرمایا حضور نے امامہ نو فرمایا اماموں اپنے پیچھے مقتدیاں نو دیکھو جیرا مقتدی سب تو زیادہ کمزور کھڑوتا ہے اس دے حال دے مطابق امام نو نماز پڑھاونی چاہیے یاد رکھو پورے علاقے دے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ حدیث نعمت دے طور دیتے ہیں سارے 5 اگلیاں محفلہ کامیاب ہیں لیکن اسی خود انہاں محفلہ نو ناکامی والے پاسے لے کے جا رہے ہیں اودی وجہ ہے کہ دوسری لوگاں سویرے اٹھ کے کام ہی کرنا ہے کسے بندے دکان کھولنی کسے بندے زمیندارہ کرنا کسے نے پانی لاؤنا کسے نے پٹھے وڑنے نے ہر بندے نے مختلف شبہائے زندگی نے اگر ساریاں 3 محفلہ اور 10:30 بجے تک گئیاں ساریاں محفلہ یاد رکھو بالکل فلاپ ہو رہے سے اس واسطے اہل سٹیج نو بھی مؤدبانہ التماس کرے سر کہ فکس 8 بجے تلاوت شروع ہوئے سے اور جانے میرے بچے بیٹھے نے سٹیج دیتے انہوں بھی میں آکسا کے سویرے تو انشاءاللہ جیری بھی محفل ہوئے فکس 8 بجے تلاوت شروع ہو جائے 9 بجے تقریر ختم ہوئے پونے 9 بجے تقریر شروع ہوئے اور پونے 10 بجے تقریر ختم ہو جائے تاکہ بندے تھکے بھی نہیں اور اس سال بڑی مشکل نال ڈی پی او صاحب نے صرف دورانیہ 1.5 to 2 گھنٹے دی دورانیہ محفل کی اجازت دیتی اسانو میٹنگ کے اندر بلایا گیا تو اس وجہ کو تسی حضرات کی ذرا کل کو مہربانی کرنا کہ ٹائم دیتے پہنچو تاکہ مزید کیا ہے اسارا جنہینا یہ نہیں بھئی ایک کئی محفل ہے 30 محفلہ نے ہیمیاں کو سب 2-4 محفلہ دے اور دونوں 11 کو بلایا دے تو زمولی لوگ ہی بیٹھے ہو سکتے یہ حقیقت ہے اور یہ بھی تھوڑا تصور نہیں انسان بھی اللہ نے فطری ایک طبیعت بنائی کہ انسان تھک مہدہ ہے انسان عبادت کر کے بھی تھک مہدہ ہے انسان قرآن پڑھ کے بھی تھک مہدہ ہے انسان ریاضت کر کے بھی تھک مہدہ ہے انسان کھا کے بھی تھک مہدہ ہے تھکنا انسان کی طبیعت اندر ہے اس وجہ کو کل تسی بھی ٹائم پہ آؤ بچہ نے فکس
کیونکہ 7:30 بجے نماز ہے، 7:45 بجے تک اور 50 منٹ تک اسی فارغ ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سارے بچے فیضان انہوں نے 8 بجے محک دیتے اپنے فرائض سارا انجام دیونے نے، فکس 10 بجے دعائے خیر ہو سی، اچھی کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ آؤ حاجی صاحب نے اتنی محبت نے محفل سجائی کہ پیچھے بلب دا سوچ ٹھیک کرو جا یا بلب دا سوچ بالکل کٹ چھوڑ، اور دوسری اے بچے میرے پیچھے بیٹھے ہو گیا وجہ تھے۔ یاد رکھو، آؤ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کریے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، توجہ، اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق اساں نے انسان نو خوبصورت شکل کے اندر پیدا فرمایا۔ انسان نو بولو سونی شکل دے کے بھیجا۔ اللہ نے مور بھی بنایا، اللہ نے چکور بھی بنایا، اللہ نے مختلف قسم دے سونے پرندے بنائے، مختلف قسم دے جانور بنائے، جنہ دے جسم اور جنہ دے جسم دے سونے رنگ ویکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے کسی بھی پرندے دی اور اللہ نے کسی بھی جانور دی شکل دی تعریف اللہ نے نہیں فرمائی، لیکن جب انسان دی باری آئی اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اساں انسان نو سونی شکل دے کے بھیجا ہے، حسین رنگا دے کے بھیجا ہے۔ وہ امام الانبیاء دا غلام کیوں انسان بھی اللہ نے تعریف کی تھی، کیوں انسان نو اللہ نے قرآن سونا آکھائے؟ علماء فرمانے اس وجہ کل کہ اسے انسانی شکل کے اندر اللہ نے محمد عربی نو بڑھا کے بھیجیا، محبوب نو اس شکل دے کے بھیجی۔ اور ایک روایت لفظ نے میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ انسان، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماندہ ہے میں نے انسان نو اپنی شکل دے بڑا پیچھے اڑیا۔ انسان اللہ رب العزت کی شکل دے بڑھ کے آیا۔ ان انسان دی اللہ نے تعریف کی تھی، جب انسان نو اللہ سونا بھی آگدہ ہے پھر محمد عربی کتنا سونا ہوگا۔ وقت امام نے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال ہجرت دی 90 سال بعد ایک امام گزرے، امام اعظم ابو حنیفہ، انہاں دے شاگرد نے امام ابو یوسف اور امام محمد، امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد نے انہاں دوہانوں ملا کے فقہ دے اندر صاحبین آکھدے نے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ انتہائی خوبصورت ہیں، آپ ایک دن کوفہ دے بازار دے اندر داخل ہونے لگے، ہر جانب آواز آئی مسلمانوں جمع ہو جاؤ، اے مسلمانوں اپنی دکانوں تو باہر آ جاؤ۔ پوچھیا کیوں؟ فرمایا تھوڑا امام پیا گزرتا ہے، تھوڑا امام پیا گزرتا ہے۔ مسلمان اپنی دکانوں تو باہر آ گئے، یہودی اپنی دکانوں تو باہر آ گئے، عیسائی اپنی دکانوں تو باہر آ گئے، نصرانی اپنی دکانوں تو باہر آ گئے، مجوسی اپنی دکانوں تو باہر آ گئے، بت پرست اپنی دکانوں تو باہر آ گئے۔ بازار کے اندر ایک رش لگ گیا، مسلمان بھی کھلوتے نے، یہودی عیسائی سارے کھلوتے نے، سارا دیا نظرہ بازار دے مین دروازے دی جانب نے۔ ذرا دیکھیے مسلمانہ دا نبی کتنا، مسلمانہ دا امام کتنا سونا ہے، مسلمانہ دیا کتابہ لکھن والا امام کتنا سونا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ دا شاگرد کتنا سونا ہے۔ سارے لوگ کھڑے ویکھدے نے، اچانک میرے امام محمد آئے، جو ہی امام محمد سامنے ہوئے، جیڑا جیڑا امام محمد نو ویکھدا گیا اس کی زبان میں کلمہ محمد ہی جاری ہو گیا۔
میرے مصطفیٰ دا غلام میری گل توجہ نال سماعت فرمائی. بڑی سونی گل پیا تینوں دسدا واں. یہ گل میں نہیں پیا کردا. یہ وقت دے امام لکھ گئے, وقت دے شیخ الحدیث لکھ گئے, بڑے بڑے محدث و مفکر لکھ گئے, بڑے بڑے سکالر اس کو اپنی کتاباں دی زینت بنا گئے, بڑے بڑے یہودیاں نے کلمہ پڑھیا, عیسائیاں نصرانیاں مجوسیاں نے بت پرستاں نے کلمہ پڑھیا. لوگاں نے پوچھیا یہودیوں اچانک تھوڑے زبان تے کلمہ محمد ہی جاری ہو گیا, اچانک تھوڑیاں زباناں تے سونے نبی دیاں نعتوں تے توصیفاں جاری ہو گئیاں, وجہ کیا ہے؟ انہاں کہ اسی تھوڑے امام نو ویکھ کے کلمہ پہ پڑھ دیں, کچھ کر کے کہہ دیتے اسی تھوڑے امام نو ویکھ کے کلمہ پہ پڑھ دیں. لوگاں پوچھیا سارے امام نے تھوڑے نال گفتگو نہیں کی تھی, سارے امام نے تھانوں دین کوئی نہیں نسیا, سارے امام نے تھانوں دینی باس کوئی نہیں کی تھی, سارے امام نے تھوڑے نال مناظرہ کوئی نہیں کیتا, سارے امام نے تھانوں قرآن بھی پڑھ کے نہیں سنایا, سارے امام نے تھانوں حدیث بھی پڑھ کے کوئی نہیں سنائی, سارے امام نے تھانوں فقہ اصول فقہ بھی پڑھ کے نہیں سنایا, سارے امام نے تھانوں اصول حدیث بھی پڑھ کے نہیں سنائی, سارے امام نے تھانوں صرف نام بھی پڑھ کے نہیں سنائی, سارے امام نے تھانوں کتاباں کے حوالے بھی نہیں دیتے. ایویں سارے امام دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھیا نے. وجہ کیا ہے؟ اور سنو نبی دے غلاموں, میرے مصطفیٰ دیاں محفلاں دے اندر آمن والے ہو, راتی 10 بجے جاگ کے اپنے نبی دیاں تعریفاں سنن والے ہو, اپنے بیوی بچہ نو سلا کے حضور دی محفل دے اندر جاگن والے ہو. اللہ دی عزت دی قسم مسلمانوں نے پوچھیا تسی ایویں کلمہ پڑھیا ہے, وجہ کیا ہے؟ ایویں سارے امام نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا نے. سارے مجوسی تے عیسائی تے یہودی بولے آکھدے نے اللہ دی عزت دی قسم اسی کلمہ اس وجہ کول پڑھیا ہے, اسی سوچیا ہے جدو چھوٹا محمد اتنا سونا ہے, بڑے محمد کی کیا شان و کیا مقام. تکبیر فرمایا جدوں غلام محمد اتنا سونا ہے, سردار محمد کا کیا عالم ہوئے گا. جدوں امتی محمد اتنا سونا ہے, نبی محمد کا کیا عالم ہوئے گا. ارے جڑا محمد عربی دیاں کتاب اور حدیثاں پڑھن والا اتنا سونا ہے, وہ قرآن والا محمد کتنا سونا ہوئے گا. امام الانبیاء دا غلام آنا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا, اللہ نے حسن دا 100 حصہ بنایا, 100 حصہ, 40 حصہ حسن دا اللہ نے حضرت یوسف سے خرچ فرما چکا. کتنا بولو, کچھ کر کے بولو, 40 حصہ. حضرت یوسف کتنے سونے ہیں. جدو کنعان دے کنویں تو آپ نے نکالا گیا نا, توجہ, کنعان دے کنویں تو آپ نے نکالا گیا, بھائیاں نے آپ دا سودا کیتا, اتنا حسین. اور دن میں تے گل دساں, کدی تکبر نہ کری, کدی غرور نہ کری. اللہ دی عزت دی قسم ہے, وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے, اللہ بڑا بے نیاز ہے. میرے مصطفیٰ دا غلام اللہ زبردست قوت والا, علیم حکیم بھی ہے, عزیز ذات بھی ہے, او جبار تے قدار بھی ہے. اللہ نے 40 حصہ حسن دا حضرت یوسف علیہ السلام جو دیکھا کے فرمایا میرے مصطفیٰ دا غلام توجہ کرینا. جدو بھائیاں نے کنویں دے اندر ڈالیا, وہ حسن دا شاہکار کنویں دے اندر پہنچیا. وہ اتنی حسین رنگت دا مالک, وہ حسن دا مالک, وہ اتنے حسین چہرے والا حضرت یوسف جدو کنویں دے اندر پہنچیا, بھائیاں نے نکالیا. حضرت جائے بھائیاں نے نکال کے حضرت یوسف نو مالک ابن دگر نل سودا کیتا. اتنا بڑا حسین و جمیل ہوئے, اتنا سونا ہوئے, سودا کتنے دے دیا ہوگا ہے. وَشَرَوْهُ بِزَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ. اللہ فرمائے دے 10 کھوٹے
سکاں دے حضرت یوسف دا سودا ہو گیا 10 کھوٹے سکاں دے حضرت یوسف دا سودا ہو گیا مالک ابن دغر نے خریدیا ہاں میرے مصطفیٰ دا غلام جدو حضرت یوسف نو مصر دی منڈی دے اندر بھیجا گیا کتنی بڑی قیمت اللہ نے لگوائی ہے فرمایا حضرت یوسف دے وزن دے برابر سونا تول کے دیا گیا حضرت یوسف دے وزن دے برابر چاندی تول کے دی گئی حضرت یوسف دے حسن دے برابر جسم دے طاقت اور وزن دے برابر مشک عنبر تول کے دیتا گیا کستوریاں تول کے دیا گیا جس نے عزیز مصر نے خریدیا حضرت یوسف کی قیمت لگائی گئی وزیر خزانہ عرض کردہ ہے وہ عزیز مصر تو نے سارے سمیٹ کے خزانے حضرت یوسف کی خریداری کے لگا دیتے نے عزیز مصر نے آکھیا وہ پریشان ہو من دی گل نہیں اللہ کی عزت دی قسم میں جب اتنا مال خرچ کی دیا ہے خریدی آتی بھی میں حسن دے شاہ مال میرا ضائع نہیں گیا میں نے حسن دے شاہ نو خریدیا ہے تسی مال نو ویکھ دے آؤ حضرت یوسف دے حسن نو ویکھو دنیا ویکھ کے حیران پئی ہوندی ہے دنیا اپنی انگلیاں پئی کٹ دی ہے دنیا دیاں بھکھاں تساں پیاں مٹدیاں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے امام دے وقت امام وقت کو پوچھنا اللہ نے 2 چیزاں بنائیاں اللہ نے 2 چیزاں بنائیاں ایک اللہ نے زمین و آسمان دیاں رنگینیاں بنائیاں ایک اللہ نے شجر و حجر بنائے ایک اللہ نے حسین و جمیل پہاڑ بنائے ایک اللہ نے حسین و جمیل وادیاں بنائیاں ایک اللہ نے حسین و جمیل دریا بہائے ایک اللہ نے کیا پہاڑاں نو بلند و بالا چوٹیاں نصیب فرمائیاں اللہ نے زمین نو بڑا سونا بنایا ہے اللہ نے زمین نو بڑا سرسبز و شاداب بنایا ہے کتائیں اللہ نے خوش پہاڑ کتائیں برفیلے پہاڑ کتائیں سرسبز و شاداب پہاڑ اللہ فرماندا ہے میں نے تھوڑے واسطے زمین نو فرش بنا چھوڑیا دوسری چیز اللہ فرماندا ہے میں نے حسن یوسف نو بنایا توجہ کری جدو میں گل دا نچوڑ نکالاں گا نا تیرا سینہ ہی پھٹ جائے گا 2 چیز اللہ نے حسین بنائیاں ایک زمین اور دوسرا حضرت یوسف اجی کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ زمین سونی بنی دوسرے حضرت یوسف سونے بنے حضرت یوسف اللہ نے بھی حضرت یوسف نے سونا کیا اور ظاہری حسن کے حساب نال حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل آئے آنا اور توجہ کریں میرے مصطفیٰ دا غلام کتاب کا نام مدارج النبوہ لکھن والے معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے اللہ نے 2 چیزاں سونیاں بنائیاں توجہ کر میرا نقطہ بالکل قریب لگے ایک زمین سونی دوسرا آسمان سونا آنا علماء کل پوچھ مالک تو نے زمین و آسمان نو دوسرا حضرت یوسف نو سونا بنایا یوسف و زمین سونے بنے مالک تو نے بنائے کتھوں نے مالک تو نے بنائے کتھوں نے اپنے نور جو پیدا فرمائے یا عرش دے نور جو پیدا فرمائے یا کرسی دے نور جو پیدا فرمائے یا لوح دے نور جو پیدا فرمائے یا قلم دے نور جو پیدا فرمائے یا جبریل دے نور جو پیدا فرمائے علماء فرما دینے نہیں فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے جدو میرے سونے نبی دا حسن بڑھ گیا جدو میرے سونے نبی دی وجود بڑھ گیا جدو میرے سونے نبی دا نور بڑھ گیا اللہ نے نگاہ محبت ڈالی محبت والی نگاہ ڈالی سونے نبی دے نور دوتے سونے نبی دے نور دوتے سونے نبی دے نور دوتے میرے نبی دے نور نو پسینہ آ گیا 2 قطرے تلے گر دینے 2 قطرے نور دے آئے 2 قطرے پسینے دے آئے میرے مصطفیٰ دا غلام ایک قطرے چو اللہ نے پوری زمین نو پیدا فرمایا اور دوسرے قطرے دے وچ حسن یوسف نو بنا چھوڑیا حضرت امام حسین کی تعریف سارے کیا بچے بھی کرتے پہ نعت خان بھی کرتے ہیں شہادت امام حسین سے سنتی ہیں کبھی حسن حسین بھی سنو کبھی حسن حسین بھی پڑھو نا علماء فرمانے
حضرت امام حسین نو اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے کہ حضرت امام حسین اگر اندھیری رات کے اندر باہر نکلے نا کتھائیں بھی بیٹھے نہ ہوئے نا پیشانی چو اتنا نور نکلتا ہوں کہ سارے اندھیری چ روشنی ہو جاتی ہے.